علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے برے دن اور نواز شریف کے اچھے دن۔ نواز شریف کے لیے گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اعتراف ہونا شروع ہو گئے، اب تو عدالتوں کے اندر سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا، کس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا، یا جو پاناما کا معاملہ تھا وہ صرف نواز شریف کے لیے تھا، باقی 436 جو ملزمان تھے، ملوث لوگ تھے جن کے اوپر پاناما میں انکشافات ہوئے تھے، ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں کیا گیا، سوال اٹھایا گیا عدالت کے اندر سے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف روزانہ نئے گواہ اور نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ مراد سعید صاحب سب سے بڑے تگڑے ثبوت ہیں مگر یا گواہ ہیں عمران خان کے خلاف، لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو کسی باتھ روم کے اندر بیٹھ کر چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ نکل نہیں رہے، وہ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے، اور پتہ نہیں وہ باتھ روم اس سرزمین پر نہیں ہے، پاکستان میں کہیں اور ہے۔ تو بہرحال صورتحال ظاہر ہے، عمران خان پروجیکٹ جو تھا اس پروجیکٹ کو لپیٹنے کے بعد جس طرح انکشافات سامنے آ رہے ہیں یا جس طرح سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اٹھائے جانے تھے، توقع تھی کہ اس طرح معاملات جائیں گے۔ سب سے زیادہ انکشافات جو ہیں وہ تو کیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور باجوہ صاحب کے انکشافات کا اگر ہم کھرا اس کی طرف لیں تو پھر وہ جاتا ہے سیدھا GHQ۔ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا کہ جی عمران خان کو ہم لے کر آئے تھے، تو عمران خان کا ہماری سروں پر عمران خان کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ فوج کے ادارے کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو لانا ہے، فوج کے ادارے کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے، بلکہ انہوں نے تو موجودہ آرمی چیف کا نام لے کر کہا تھا کہ اقامہ وہ لے کر آئے تھے UAE سے، کیونکہ ان کے تعلقات وہاں بہتر تھے، یعنی جس بنیاد پر نواز شریف صاحب کو غلط بیانی کرنے پر، حقائق چھپانے پر، یا جو اپنا مس ڈکلیریشن کرنے پر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، وہ بقول قمر جاوید باجوہ صاحب وہ موجودہ آرمی چیف لے کر آئے تھے وہ اقامہ۔ لیکن اس وقت جب یہ باجوہ صاحب نے انکشاف کیا تھا تو ہم نے گزارش یہ کی تھی کہ باجوہ صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر وہ رگڑے جائیں گے، وہ ان کی بچت نہیں ہوگی۔ یہ جو پروجیکٹ عمران خان کو اگر لپیٹا جا رہا ہے تو پھر صرف سویلین سائڈ سے کوئی جو لوگ ہوں گے وہ نہیں پھنسیں گے، ادھر سے بھی بڑے بڑے پھنسیں گے، جس طرح باجوہ صاحب ہیں، اس کے بعد فیض حمید صاحب ہیں، اس کے بعد وہ ریجیکٹڈ والے صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی بڑے صاحبان جو تھے حاضر سروس ہیں، ریٹائرڈ ہیں، جو ان کو اس وقت حاضر سروس تھے، اور اس کے بعد ریٹائرڈ بھی اس میں شامل تھے بہت سے۔ تو ریٹائرڈس کے اوپر تو شاید اس طرح کوئی بڑی کارروائی نہ ہو، وہ ریٹائرڈ کوئی سازش اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن جو حاضر سروس تھے وہ جو کچھ کر رہے تھے، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کیونکہ باجوہ صاحب تک معاملہ آ سکتا ہے، اس لیے باجوہ صاحب نے آرمی چیف کو ایک میسیج دیا نا، خاموش پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نہ لڑ ہے تیرا بھی، پھر اگر میرے اوپر کوئی کارروائی ہوگی تو پھر میں نے آپ کا بھی بتا دینا۔ حالانکہ ظاہر ہے اس وقت تو اگر وہ گئے بھی تھے، اگر وہ بات ٹھیک بھی ہے تو وہ تو اس وقت اپنے وقت کے آرمی چیف کے آرڈر پر گئے ہوں گے نا، اور آرمی چیف باجوہ صاحب تھے۔ باجوہ صاحب نے ایک عمران خان صاحب جس طرح ڈیسپریشن میں فیصلے کر رہے ہیں، باجوہ صاحب اس طرح فرسٹریشن میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں 2 جج صاحبان نے سوال اٹھایا۔ ایک جج صاحب نے تو کہا کہ یار بہت سی باتیں جو ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کا کردار پاکستان میں پولیٹیکلی ہمیشہ مشکوک رہا ہے، وہ ہمیشہ اعلیٰ کار رہی ہے جماعت اسلامی، اور سیانے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر حقیقی ڈیموکریٹ ہیں، حقیقی جمہوریت پسند ہیں، اور تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کس طرف کھڑی ہے، پھر جس طرف جماعت اسلامی کھڑی آپ اس کے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں، لائن کی دوسری پار چلے جائیں، اور ایسا ہی ہے۔ تو جب پاناما کا انکشاف ہوا تھا تو سب سے پہلے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی۔ اس کے بعد عمران خان گئے تھے، عمران خان کی پٹیشن وہ فضول قرار دے کر ریجیکٹ کر دی گئی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی، جلسے کیے تھے، اور فائنلی یہ کہ لاک ڈاؤن اسلام آباد۔ پھر اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا گڈ ٹو سی یو، کہوں گا میں آپ کو، آپ آ جاؤ نا، میں بیٹھا ہوں، میں آپ کا، میری آنکھیں منتظر ہیں آپ کے لیے، آپ آئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کا معاملہ سنیں گے۔ پھر عمران خان صاحب گئے، پھر دنیا نے دیکھا کہ پاناما سنا گیا، کمیشن بنے، کمیشن میں پھر نگران جج صاحبان، نگران بیٹھے جج، اور باقی انکشافات، وہ بھی سارا سیکوینس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کل ہوا ہے، کل کیونکہ اور کافی سارے معاملات تھے تو اس معاملے کو ذرا ٹچ نہیں کر سکے تھے، تو کل جو ہوا ہے، سراج الحق صاحب
پٹیشنر ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بعد میں بھی انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ پچھتائے بھی تھے، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح کر کے نا جماعت اسلامی والے پچھتاتے بھی ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں. لیکن بہرحال تو ان کی درخواست تھی کہ جی صرف ایک باقی جو 436 لوگ جن کے نام پاناما میں آئے تھے، اس میں ججز تھے، اس میں میرا خیال ہے کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی تھے، اس میں باقی بڑے بڑے تگڑے جو ہے وہ بالدار لوگ، ایلیٹ، بڑی بڑی ایلیٹ اس میں تھی، تو بابو بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو اس درخواست کی سماعت ہوئی ہے کوئی 3 سال کے بعد کل، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کی ہے، اور ان کے ساتھ تھے جسٹس امین الدین خان صاحب. جو طارق مسعود صاحب نے اس میں ریمارکس دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ جی پاناما کیس کچھ اور ہی معاملہ تھا، 436 افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا. وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 24 سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیے گئے. جسٹس امین الدین خان صاحب کی جو ریمارکس میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے. کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ 24 سماعتیں، 436 ملزمان، ایک خاندان کو رگڑا لگا کر باقیوں کو چھوڑ دیا گیا، باقیوں کے خلاف گئے نہیں. تو بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دل چاہ رہا ہوتا جج صاحبان کا کہنے کو؟ جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے جماعت اسلامی کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کا مقصد صرف ایک خاندان کے خلاف کیس چلانا تھا؟ جماعت اسلامی سے سوال وہی میں نے کہا مشکوک کردار. ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب اور اسٹیٹ بینک موجود ہیں، کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں؟ اس پر جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا تھا کہ جی جو راجہ اشتیاق انہوں نے کہا کہ تحقیقات تھی اداروں کا حال یہ ہے کہ 3 سال پہلے نوٹس ہوا اور اب تک جواب نہیں آیا. تو بعد میں سماعت پھر 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی گئی. یہ بھی ہے کہ بھائی اس کو فوراً سماعت اس کی ہو جاتی اور 1 مہینے کے لیے ملتوی نہ ہوتا. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تھوڑا سا پیچھے، باجوہ صاحب کے انکشافات اور پھر 2016 میں یہ جو کچھ ہوتا رہا. پہلے 2014 ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو ٹولی میں بٹھا کر مکمل سہولت کاری کر کے، جنرل راحیل شریف کا دور ہے، ان کو لے کر جایا جاتا ہے. راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے، کیا کھیل کھیلے جاتے ہیں اس ملک کے ساتھ. وہ لے کر جاتے ہیں عمران خان صاحب کو دھرنا اسلام آباد میں، دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، لوگوں کو مارتے ہیں، حملے کرتے ہیں، پارلیمنٹ پر حملے ہوتے ہیں، پی ٹی وی پر حملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی کی نشریات بند کر دی جاتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی ادارہ ریزسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، روکنے کو تیار نہیں ہوتا. آج کل اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کو، پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو تو چھوڑ دیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں وہی سیم ہے، وہی ہے. تو اگر اس وقت نہ چھوڑا جاتا تو یہ نہ ہوتا، یہ وہی لوگ ہیں نا. تو اب جس طرح ایکشن لیا جا رہا ہے، اس وقت وہ بھی تو اسٹیٹ کے مطلب پی ٹی وی کی نشریات بند کرنا جی ایچ کیو کے دروازے پر حملہ کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے. پی ٹی وی وہ ریاست پر قبضہ کر کے وہاں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے نا کہ جی انقلاب آ گیا بھائی، ہم نے قبضہ کر لیا ہے. یہ سنگین جرم ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ بھی سنگین ہے. لیکن لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اس وقت کیوں چھوڑا گیا تھا بھائی، کیوں اس اپنا بلا کو بہت بڑا ہونے دیا گیا تھا، کیوں؟ تو 2014 سے معاملات شروع ہوتے ہیں. 2014 میں آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، عوامی نیشنل پارٹی، سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، لشکر لے آ کر ہم حکومتیں تبدیل کروانے کی ریت نہیں ڈالنے دیں گے. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ میاں صاحب بلا لیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر. یہاں تک کہ اعزاز احسن صاحب کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے اعزاز احسن صاحب اور ان کی جو باتیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جس نے گھسنا ہے وہ ہماری لاشوں سے ہو کر اس کو گزرنا پڑے گا. تو یہ وہ ناکام ہو گئی، وہ سازش، وہ انقلاب جو لانا تھا نا وہ ناکام ہو گیا. تو پھر پاناما آ گیا تو عدلیہ کو استعمال کیا گیا. وہ جتنے چیف جسٹس صاحبان تھے وہ سارے کے سارے استعمال ہوئے. جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے وہ اور موجودہ چیف جسٹس صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کے کنڈکٹ کے اوپر ان کی عدالت کے اندر سے سوال اٹھ رہے ہیں. تو اب یہ جو جج صاحبان سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کیا صرف ایک خاندان کے لیے تھا،
اور بہت کچھ کہنے کو جی چاہ رہے نہیں کہتے، کیونکہ عدلیہ ملوث تھی نا. یہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا گیا. اس بار انقلاب بلکہ دوسری بار تھا. یہ گیلانی کو، یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدلیہ کے ذریعے گھر بھیجا گیا، پھر نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے تاحیات نائل کیا گیا. پہلے مارشل لا لگتے تھے، پھر مارشل لا نہیں لگے تو پھر عدالتی مارشل لا لگایا گیا نواز شریف صاحب کے اوپر. تو اب ظاہر ہے تاریخ نے تو سارا کچھ سامنے لانا ہوتا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہت بڑا واردات ملک کے ساتھ کر جائیں اور پھر تاریخ خاموش رہے. نہیں رہتی خاموش تاریخ، چیزیں کھل کر سامنے آتی ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب جو بول رہے ہیں، ان کو کوئی کسی نے، وہ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی دوائی پلا کر نہیں ان کو زبردستی مجبور کیا کہ بولے. وہ بول رہے ہیں، ان کے اندر بہت کچھ ہے. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بول رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اگر نواز شریف نااہل نہیں ہو سکتے تھے اگر قمر جاوید باجوہ 2 بریگیڈیئر اس میں شامل نہ کرتے JIT میں. پھر باجوہ صاحب نے ایک ایک چیز بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو اپنا نواز شریف کو نااہل ہم نے کروایا، عمران خان کو صادق اور امین ہم نے ڈکلیئر کروایا، جہانگیر ترین کو نااہل ہم نے کروایا. عمران خان ہو رہے تھے تو ہم نے جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیا. ہم نے کہا بیلنس کر لیتے، ایک ادھر سے ہو گیا، ایک ادھر سے ہو گیا. ادھر سے ہمارا تو عمران خان صاحب تو ہمارا تھا، وہ لاڑا تھا نا، دولہا تھا ہمارا، اس کو تو ہم نے بٹھانا تھا اس پہ ڈولی میں، اسٹیج پر. اس کے سر پہ تو ہم نے صحرا سے جانا تھا وزیر اعظم کا، تو اس کو ہم نائل نہیں کروا سکتے تھے. لہٰذا ہم نے کہا جی نواز شریف ہو گئے نا نائل، تو جہانگیر ترین کو نائل کر دیں. عمران خان بھی اس میں خوش، انہوں نے بھی کر دیا. محسن کچھ تو وہ ہیں ہی. تو اب جو اصل چیز ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے، وہ پاناما جو ہے، وہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. عمران خان کو اس کے ذریعے وزیر اعظم بنوانا تھا، نواز شریف کو نائل کرنا تھا. دیکھیں انکشافات کتنے ہو رہے ہیں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے علاوہ بھی. اچھا، اس میں جو دلچسپ چیز ہوئی، نگران جج بٹھا دیے گئے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں ہیں، وہ سارا کچھ کرتے رہے. پھر جو ماتحت عدالتیں تھیں، نیب کورٹس تھیں، ان کے اندر سے ISI کے لوگ نکلتے ہوئے، اپنا وہ ہمارے صحافی دوست اسلام آباد کے، انہوں نے وہ پکڑے، انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی. جیو کے، میرا خیال ہے آصف رشید چودھری شاید انہوں نے کیا تھا. پھر بہت سے انکشافات اور سامنے آتے رہے کہ کس طرح. پھر جج ارشد ملک صاحب سامنے آ گئے، ان کی ویڈیو سامنے آ گئی. تو جو جج صاحبان کہتے ہیں نا بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ کہنا یہی تھا نا. اس کے بعد پھر رانا شمیم صاحب کا انکشاف آتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طرح وہاں بیٹھ کر، بلکہ اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب راولپنڈی بار سے کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنا نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کے لیے ISI کہ DGC جو تھے اس وقت کے فیض حمید، وہ کس طرح بینچ بنوا رہے ہیں اپنی مرضی کی. وہ کس طرح آ کر ان کو اپروچ کر رہے تھے، ان کو آ کر کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے نواز شریف کو ضمانت دے دی تو ہماری 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ان جج صاحب جو سٹنگ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج، ان کے انکشافات کے جو براہ راست ان معاملات میں سے متاثر ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے انکشافات پر جناب وہ کوئی تحقیقات کرنے کے، کوئی JIT بٹھانے کے، سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے ہی جج کو گھر بھیج دیا. اس لیے جج کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ رہے. وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی بدن سے کپڑے اٹھانے والی بات ہے نا، کیونکہ وہ جوڈیشری کا حصہ ہیں دونوں جج صاحبان. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم، لیکن نہیں کہہ پاتے. پھر جسٹس ارشد ملک، ان کی ویڈیو کہ جی مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے یہ فیصلہ لیا گیا. اس کے بعد پھر ثاقب نثار کی آڈیو کہ دوستوں کا فیصلہ ہے بھائی کہ نااہل کرنا ہے، مریم کو بھی سزا دینی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو سامنے والا ہے کہ جی مریم کی تو نااہلی نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے بھی ان سے یہ بات کی تھی لیکن انہوں نے کہا ہے تو پھر نااہل کرنا پڑے گا. کر دیا گیا مریم کو نااہل. پھر مریم کی سزا بھی ختم ہو گئی، اہلیت بھی واپس آ گئی. وہی ایک کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور اپیل دائر کریں گے تو وہ بھی ظاہر ہے پھر بری ہو جائیں گے، ان کی اہلیت بھی واپس آ جائے گی. تو یہ اپنا اس کے علاوہ رانا شمیم کا خط نہیں، وہ جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ان کے سامنے ثاقب نثار صاحب جو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ فلاں جج کے پاس لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. جس میں پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے خود نوٹس لیا اور انہوں نے پھر وہ رانا شمیم صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لی.
حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہرحال، تو رانا شمیم چیف جج تھے گلگت بلتستان کے۔ تو اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ چیزیں اب عمران خان صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، اپنا اس پر میں اگلا ولاگ کروں گا، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے ان کے اوپر تحقیقات اور تفتیش پوچھ گچھ عمران خان صاحب سے 9 مئی والے واقعات پر شروع ہو گئی ہے۔ ایک اور گواہ عمران خان صاحب کے خلاف آ گیا ہوا ہے۔ نواز شریف کے حق میں گواہیاں اب سپریم کورٹ کے اندر سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو لہذا عمران خان صاحب کے برے دن ہیں۔ اس رائکی کا ایک شعر ہے، ڈینجے دے چنگے ہوندن ہوندا رب بھی وہ نہیں مائیا، جس کے دن اچھے ہوتے ہیں رب بھی اس کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دن برے ہیں، نواز شریف صاحب کے دن اچھے ہیں، تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کھل کر۔ اب نواز شریف کو جہاں سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا تھا، نواز شریف وہاں واپس آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جہاں سے اٹھا کر وزیر اعظم بنایا گیا تھا پروجیکٹ عمران، اس سے کہیں زیادہ اندر پاتال میں چلے جائیں گے عمران خان صاحب۔ اب شامل قریشی بھی عمران خان صاحب کا نام لے کر کوئی دھڑلے کی پریس کانفرنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو سوچیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آخری بات مراد سعید کی۔ مراد سعید کے لیے جاوید چودھری نے ایک اپنا ولاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مراد سعید صاحب جو ہے وہ اپنی لوکیشن یعنی اس کو چیٹ کرنے کے لیے کہ جی تاکہ پتہ نہ چلے، وہ باتھ روم میں بیٹھ کر ٹونٹیوں کے پاس پانی چلا کر وہاں پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ظاہر ہے مذاق اڑا بھائی، مطلب یہ کیا بات ہے، کس طرح لوکیشن چیٹ کی جا سکتی ہے، کس طرح دھوکہ دیا جا سکتا ہے اپنا گوگل میپ کو کہ جی وہ، اور اس کو انٹرنیٹ کو اور سیٹلائٹ کو، مطلب پانی کی ٹوٹی چلا دو اور سیٹلائٹ جیم ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مذاق بنا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، جو بھی ویسے بھی ناقابل فہم ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آڈیو میسیج یا کسی کا بھی فون اپنا استعمال نہیں کر رہے، کسی اور کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، وہاں پانی چلا لیتے ہیں، فلیش کر لیتے ہیں، ٹونٹی چلا لیتے ہیں پانی کی، پانی وگدا رہتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹورشن ہوتی ہے، یا آواز جو ہے وہ پہچانی نہیں جائے گی۔ اگر کل کو پکڑی جاتی ہے آڈیو کسی جہاں اس کی مراد سعید کی، تو پھر پانی کی آواز کی وجہ سے اس آڈیو کا فرانزک نہیں ہو سکے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر باتھ روم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو کوئی میوزک چلا لیں، بڑی کوئی اس طرح کی چیز کر لیں، تو بھی شور ہی کرنا ہے نا، تو پھر پانی کے شور سے کیسے آواز چھپائی جا سکتی ہے؟ سوال ہے، سائنسدان اس کا جواب دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مراد سعید صاحب چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہیں باتھ روم میں، کہیں ٹب میں، کہیں کدھر چھپے ہوئے ہیں پتہ نہیں، لیکن چھپے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔